ناظرین، تین مختلف خبریں ہیں جو اپنے اس ویلاگ کے اندر میں نے ڈسکس کرنی ہے. تینوں بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اچھی خبر نہیں آئی ہے. خواجہ آصف صاحب نے ایکچولی یہ انٹرویو پاکستان سے جانے سے پہلے دیا تھا. یہ جو الیکشنز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نئے آرمی چیف سے پہلے بھی الیکشنز ہو سکتے ہیں. کیا حکومت جو ہے وہ الیکشن کے حوالے سے سوچ رہی ہے کہ الیکشن منعقد کروا دیے جائیں؟ جنرل فیض حمید جو ہیں وہ ان کو تو آلریڈی کھڈے لائن لگا دیا گیا ہے. زرداری صاحب نے بھی جو ہے وہ آج جنرل فیض کے حوالے سے ڈائریکٹلی نام لے کے یہ بات کہی ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. ناظرین، تین مختلف خبریں ہیں جو اپنے اس ویلاگ کے اندر میں نے ڈسکس کرنی ہے. تینوں بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں آج کے دن کی ہی. ایک تو خواجہ آصف صاحب کا آج ایک انٹرویو سامنے آیا ہے جو انہوں نے ایک بین الاقوامی نشریاتی ادارے کو دیا ہے. دوسرا، الیکشن کمیشن آف پاکستان سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اچھی خبر نہیں آئی ہے. اور تیسرا، آصف علی زرداری صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور بلکہ اسی سے ریلیٹڈ ایک چوتھی خبر بھی ہے، اور وہ خبر ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو ملاقات تھی جس کے حوالے سے تمام تر نظریں لندن کی طرف تھیں، وہ ملاقات بھی اب ہو چکی ہے شہباز شریف اور نواز شریف کی، بلکہ ملاقات کا آغاز ہو چکا ہے جب اس وقت میں آپ کے ساتھ یہ ویلاگ ڈسکس کر رہا ہوں. سب سے پہلے خواجہ آصف صاحب کے ذرا انٹرویو کے بارے میں بات کرتے ہیں. جلدی سے پہلے ذرا چند چیزیں ڈسکس کر لیں جو اس کے اندر انہوں نے کہی ہیں. ایک تو انہوں نے سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہی کہ جی یہ جو الیکشنز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نئے آرمی چیف سے پہلے بھی الیکشنز ہو سکتے ہیں. ان کی تعیناتی کے حوالے سے اس سے پہلے بھی الیکشنز ہو سکتے ہیں، یعنی کہ نومبر سے پہلے بھی الیکشنز جو ہیں وہ منعقد ہو سکتے ہیں. دوسرا، انہوں نے کہا کہ ان کا یہ ماننا ہے کہ جو آرمی چیف کی تعیناتی ہے وہ بالکل اسی پروسیس کے اوپر ہو جانی چاہیے جس طریقے سے چیف جسٹس بنتے ہیں سپریم کورٹ کے، کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے سینیورٹی کس کی ہے، کس کا نمبر اوپر آئے گا، اور اس کے بعد اس کے تحت جو ہے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اگلے 2 سال 3 سال 4 سال جو ہے وہ کس نے چیف جسٹس بننا ہے. تو ان ساری چیزوں کے حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کو جو ہے وہ بہتر راہ کے اوپر لے کے چلیں. اب یہ انٹرویو اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے ایکچولی یہ انٹرویو پاکستان سے جانے سے پہلے دیا تھا، یعنی جب وہ اس لندن جا رہے تھے تو اس سے پہلے انہوں نے یہ بی بی سی کو یہ انٹرویو دیا تھا. اب اس ساری چیز کے بعد ظاہری بات ہے چہمہ گوئیاں شروع ہو گئی ہیں کہ جی کیا حکومت جو ہے وہ الیکشن کے حوالے سے سوچ رہی ہے کہ الیکشن منعقد کروا دیے جائیں. عمران خان صاحب کا پہلے ہی بڑا پریشر ہے اور سیاسی طور پہ عمران خان صاحب کافی متحرک ہوئے ہیں، تو اس سلسلے میں کیا یہ ہو جائے. اچھا، میں اس کو کس طرح دیکھتا ہوں، کیونکہ خواجہ آصف صاحب کو میں کافی حد تک مطلب ایز اے پرسن جو ہے میں نے ان کے بہت انٹرویوز ان کے کیے ہیں. اس وقت وہ وزیر دفاع ہیں. ہاں، ان کی بات کے اندر بڑی ایک امپورٹنس ہے، بڑی ایک ویٹیج ہے، وہ جس قسم کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس کے 2-3 اینگلز ہیں. خواجہ آصف صاحب کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ خواجہ آصف صاحب مسلم لیگ نون کے اندر جو ہے نا ہمیشہ ایک اپنی سوچ وہ برقرار رکھے ہوئے ہیں. وہ پارٹی کی سوچ چاہے کچھ بھی ہو، وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دینے سے کبھی بھی نہیں کتراتے. تو کیا اس کو یہی سمجھ لیا جائے کہ یہ مسلم لیگ نون کا یہ تھاٹ پروسیس ہے؟ اٹس ٹو ارلی ٹو ٹیل. میں یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں ہے، لیکن اٹس ٹو ارلی ٹو ٹیل دس کہ کیا یہی سوچ جو ہے وہ پوری مسلم لیگ نون کی بھی ہے یا نہیں ہے. لیکن البتہ میں آبویسلی ایک وزیر دفاع کی جانب سے اگر یہ بات آ رہی ہے تو اس کا مارکیٹس کے اندر، اینڈ وین آئی سے مارکیٹس تو فائنینشیل مارکیٹس کے اندر، سیاسی حلقوں کے اندر اس بیان کی ایک ہلچل تو ضرور موجود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چند اگر ان کی ماضی کے بیانات دیکھیں تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ پی ڈی ایم کی تحریک جب شروع ہوئی تھی تو اس کے 1 ہفتے یا 10 دن 15 دن کے اندر ہی جو ہے خواجہ آصف صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا، مجھے ایک انٹرویو دیا تھا جس میں انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں ڈائریکٹلی کہہ دیا تھا کہ جی میں تو ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتا ہوں، میں آج بھی نہیں کرتا. تو اس وقت بھی مجھے یاد ہے کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے، پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کی جانب سے بڑا تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا خواجہ آصف صاحب کو کہ جی آپ نے بات کیوں کہہ دی ہے. لیکن جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ خواجہ آصف صاحب بڑے ایک ووکل قسم کا آدمی ہے، وہ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے، اور وہ کیونکہ سینیورٹی بھی ہے اور بڑا ان کا پرانا ایک فٹ پرنٹ ہے اس پاکستانی پالیٹکس میں، تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں. اعتزاز احسن صاحب جس طرح ہو گیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ادھر جا رہی ہوتی ہے تو اعتزاز احسن صاحب جو ہیں وہ ایک دوسرا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ اپنی طرف سے وہ کہہ دیتے ہیں. تو خواجہ آصف صاحب کی جو ہے وہ اس لیے بھی یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. دوسری بات یہ کہ میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں کہ خواجہ آصف صاحب نے یہ جو آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے بات کی ہے، ابھی چند دن پہلے میرے پاس فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ انٹرویو کے اندر موجود تھے، تو انہوں نے بھی ایگزیکٹلی یہی بات کہی تھی کہ ہمیں جو ہے وہ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے جو ہے وہ ایک لائحہ عمل اس طرح کا بنا لینا چاہیے. لیکن آبویسلی اس میں تمام سیاسی جماعتوں کا اکٹھے ہونا جو ہے وہ سب سے پہلے بہت ضروری ہے.
تو یہ ایک تو خواجہ آصف صاحب کی ایک یہ بڑی امپورٹنٹ بات جو انہوں نے کہی، جس کے حوالے سے جو ہے وہ کافی زیادہ چہمگوئیاں ہو رہی ہیں. دوسری بات یہ کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو تعیناتی کا معاملہ ہے، یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بیسکلی یہ چاہتے تھے کہ یہ ان کے ہاتھ میں ہو، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ کشمکش بھی شروع ہو گئی اور وہ اپنی مرضی کا جو ہے وہ آرمی چیف لگانا چاہتے تھے. تو ایک یہ ایشو. اور دوسری بات جنرل فیض کے حوالے سے بھی یہ ڈسکشن ہوئی. جنرل فیض کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی اگر ان کا نام آتا ہے، جو لسٹ بھیجی جاتی ہے، اگر اس کے اندر ان کا نام آتا ہے تو یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ان کو کنسیڈر نہ کیا جائے. اس لسٹ کے اندر اگر ان کا نام آ جاتا ہے تو ہو سکتا ہے جنرل فیض کو بھی کنسیڈر کر لیا جائے. تو میرے خیال میں خواجہ آصف صاحب کی اس پورے انٹرویو اگر میں اٹھا کے دیکھوں تو کچھ حد تک انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، اور یہ جو تاثر اگر کہیں پایا جاتا ہے کہ جی دیر آر فیوریٹس اینڈ نان فیوریٹس، وہ تاثر بھی ختم کرنے کی کوشش کی ہے. اور دوسری بات یہ کہ کچھ حد تک ایک سگنل بھی دیا گیا ہے اپوزیشن کی طرف، یعنی کہ عمران خان صاحب کی طرف، کہ جی ہم الیکشنز، ارلی الیکشنز کی طرف ہم جا بھی سکتے ہیں. البتہ ان کی یہ ساری باتیں جو ہیں کافی حد تک آصف علی زرداری صاحب نے نگیٹ کر دیں. تو میں ابھی اس کے اوپر بعد میں آتا ہوں، لیکن خواجہ آصف صاحب کا یہ جو انٹرویو ہے میں اس کو اسی طرح دیکھتا ہوں کہ انہوں نے کس اینگل سے جو ہے وہ یہ ساری گفتگو کی ہے. اب وہ وہاں پہ آبویسلی خواجہ آصف صاحب جا چکے ہیں، لندن جا چکے ہیں، جہاں پہ وہ شہباز شریف صاحب بھی وہاں پہ موجود ہیں. شہباز شریف صاحب کی آج بلکہ تصویریں بھی آئیں کہ نواز شریف صاحب سے ان کی ملاقات ہو رہی ہے، اور باقی لوگ بھی اس میں عطاء اللہ تارڑ ہیں، احسن اقبال ہیں، مریم اورنگزیب ہیں، مفتاح اسماعیل ہیں، یہ لوگ سب جو ہیں اکٹھے گئے ہیں وہاں پہ، اور لندن کے اندر ان کی ملاقاتیں اس وقت ہو رہی ہیں. میری اطلاعات کے مطابق 2 دن یہ ملاقاتیں چلیں گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ کوئی فیصلہ سامنے آئے گا کہ آخر یہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں. کچھ حلقے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے شہباز شریف صاحب جو ہیں یہ سارا اپنا لندن کا وزٹ کمپلیٹ کر کے تو اس کے بعد واپس آ کے قوم سے بھی جو ہے وہ خطاب کر سکتے ہیں. تو یہ بڑی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے. دوسری بات یہ جو نون لیگ کے چند حلقوں سے جو میرے پاس خبر آئی ہے، جو امپورٹنٹ ایشوز جو وہاں پہ ڈسکس ہو رہے ہیں لندن کے اندر، ایک تو جو پرائمری کنسرن ہے وہ اکنامک صورتحال ہے. معاشی صورتحال کے حوالے سے مسلم لیگ نون اس وقت شدید مشکلات کے اندر اس لیے پھنسی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب جو سبسڈیز دے کر گئے تھے، جس کے اوپر میں نے اس وقت بھی، اگر آپ کو یاد ہو، جس دن یہ سبسڈیز اناؤنس ہوئی تھی 28 فروری کا دن تھا، دن بھی مجھے آج تک یاد ہے، 28 فروری کا دن تھا. تو میں نے اس دن بھی یہ کہا تھا کہ پیسے پوسے ہیں کوئی نہیں، اور آپ نے کس طرح اس کو اناؤنس کر دیا، اس کا کوئی سر پیر اس کا نہیں بنتا. آپ میرے ویلاگز اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں. تو میں نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی، اور وہی ہوا ہے کہ وہ 28 فروری کا جو فیصلہ ہے وہ اب جا کے عمران خان صاحب نے ایکچولی انٹیلیجنٹلی یہ کھیلا. شاید ان کو تب تک اس بات کا آئیڈیا ہو چکا تھا کہ میرے حکومت کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا، اس قسم کا قدم اٹھا لو، پولیٹیکلی مجھے مائلیج مل جائے، لوگ میری واہ واہ کریں، اس کے بعد اگلی حکومت نے آ کے اس کو سنبھالنا ہے جس طرح بھی سنبھالنا ہے. تو 28 فروری کو جو لیا ہوا فیصلہ تھا وہ آج مئی کے مہینے کے اندر آ کے بھی جو اس حکومت کو جو ہے وہ تکلیف دے رہا ہے کہ آخر اس کو سنبھالنا کس طرح ہے. اور آئی ایم ایف آپ سے یہ کہہ رہا ہے، میں آپ کو صرف سچویشن یہ بتا رہا ہوں کہ آئی ایم ایف آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ یہ سبسڈیز واپس لیں، پیٹرول کی قیمتیں جو ہونی چاہیے اس کو صحیح طرح بڑھائیں، اس کے بعد ہم آپ سے جو ہے وہ لون کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. اور دوسری جگہ جو باقی انٹرنیشنل ڈونرز ہیں، چائنا ہو گیا، مشرق وسطیٰ کے اندر جو ممالک، دوست ممالک ہو گئے، ان سب نے بھی یہی کہا ہے کہ جی پہلے آپ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے معاملات اپنے طے کریں، اس کے بعد ہم آگے چلیں گے. اب یہ ایک کڑوا گھونٹ ہے کہ اگر یہ نون لیگ پی لیتی ہے تو پھر آپ کے لیے جو ہے وہ مزید مشکلات بھی ہو سکتی ہیں. اور اس صورتحال میں جب عمران خان صاحب اسلام آباد آنے والے ہیں، ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ ان کے پاس سپیس بہت کم ہے کہ یہ عوام کے لیے جو ہے کوئی ریلیف دے سکیں. تو چہمگوئیاں یہی ہو رہی ہیں کہ الٹیمیٹلی آپ کو آہستہ آہستہ ان قیمتوں کو بڑھانا ہی پڑے گا. اچھا دوسری بات، اور اگر آپ یہ قیمتیں بڑھاتے ہیں اور ان قیمتوں کو بڑھانے کے بعد آپ کو الیکشن میں جانا پڑتا ہے، تو عمران خان صاحب جو ہے اس کو ایکسپلائٹ بھی بڑی اچھی طرح کریں گے، سیاسی طور پہ اس کو کافی ایکسپلائٹ کریں گے کہ دیکھیں جی ہم نے تو اس کو سنبھال لیا تھا لیکن ان سے سنبھالا نہیں گیا. وہ اور بات ہے کہ وہ شوکت ترین صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس اس کے لیے فنڈز تھے اور میں سارے فنڈز ایلوکیٹ کر کے گیا تھا، لیکن وہ ایسے فنڈز ہیں کہ وہ اس موجودہ حکومت کو مل ہی نہیں رہے. لیکن یہاں پہ ایک اور بات بھی امپورٹنٹ ہے کہ یہی ہوتی ہے سیاست. مسلم لیگ نون نے بھی کچھ حد تک اس طرح کی سیاست کی تھی جب ان کا دور حکومت تھا اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آنے والی تھی. تو اب ان کے ساتھ بھی کہ ایگزیکٹلی اسی فارمولے کے تحت جو ہے وہ یہ سیاست ہوئی ہے. لیکن آبویسلی اب لوگ یہی کہیں گے کہ جناب دیں اب ریلیف ہمیں تو آپ نے کہا تھا کہ جناب پچھلا دور حکومت جو ہے وہ بڑا خراب تھا، اب آپ کے دور حکومت میں مہنگائی کدھر چلی گئی ہے. ڈالر نے آج جو ہے وہ پاکستان کی بلند ترین سطح پہ چلا گیا ہے اور اوپن مارکیٹ کے اندر 192 روپے کے اوپر بھی ٹریڈ ہوتا ہوا دکھائی دیا ہے. اور انٹر بینک مارکیٹ کے اندر بھی جو ہے وہ یہاں پہ سچویشن پہنچ گئی ہے. تو لوگوں نے تو آپ سے سوال کرنا ہے، لوگوں نے یہ نہیں پوچھنا کہ جی عمران خان نے یہ کیوں کیا، کس طرح کیا، وہ یہی آپ سے سوال کریں گے کہ جی آپ کو ریلیف دینا پڑے گا. اس کے بعد دوسرا جو ایک ڈیولپمنٹ ہے وہ آئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے. الیکشن کمیشن آف پاکستان سے آج جو قومی اسمبلی کے منصرف اراکین تھے ان کے خلاف جو ریفرنسز دائر کیے گئے تھے
ان کو آج مسترد کر دیا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے. انہوں نے کہا جی آرٹیکل 63 کے مطابق جو ہے وہ ان کی نااہلی نہیں بنتی. اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے ووٹ ہی نہیں ڈالا تھا. اب یہ ٹیکنیکل بنیاد تھی جس کی بنیاد کے اوپر یہ لوگ تو کم از کم بچ گئے ہیں. ایون دو ان کو انسٹرکشنز دی گئی تھیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے, تو انہوں نے یہاں پہ جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے ہوشیاری یہ دکھائی کہ ان لوگوں سے ووٹ نہیں ڈلوایا. اگر ان سے ووٹ ڈلوا دیتے تو یہ بھی ڈی سیٹ ہو سکتے تھے. لیکن اس کے بعد آبویسلی آج فواد چودھری صاحب اور فیصل واڈا صاحب جب اس کی ساری ہیئرنگ ہوئی اور باہر آئے اور میڈیا سے جب گفتگو کر رہے تھے, تو انہوں نے پہلے ہی جو ہے انہوں نے کہا جی ہم الیکشن کمیشن کے اوپر ہمارا اعتبار ہی نہیں ہے, اور اسی لیے وہ پہلے بھی کہہ چکے ہوئے تھے کہ جی چیف الیکشن کمشنر جو ہے ہم تو اس کو مسلم لیگ نون کا ایجنٹ مانتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جی نثار دورانی صاحب جو سندھ سے الیکشن کمیشن کے ممبر ہیں, انہوں نے کہا جی ہم ان کے خلاف بھی جو ہے وہ قانونی کارروائی کا آغاز کرنے لگے ہیں, اور چیف الیکشن کمشنر کے خلاف بھی قانونی کارروائی کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف پولیٹیکلی اپنے آپ کو کم از کم پہلے سے یہ پلیس کر رہی ہے. اب آپ اسی بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ ساری صورتحال کے اندر یہاں پہ اس کو سیاست کہتے ہیں. یہ سیاسی طور پہ انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح پلیس کر لیا ہوا ہے کہ کوئی بھی فیصلہ الیکشن کمیشن اب ان کے خلاف اگر دے گی تو یہ بار بار جا کے کہہ سکیں گے کہ ہمیں تو اس الیکشن کمیشن کے اوپر اعتبار ہی نہیں ہے. تو عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف اگر اپنی پوزیشننگ اس طرح کر چکی ہے تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اگر اگلے الیکشن میں یہ لوگ ہار گئے تو پھر یہ بات یہی کہیں گے کہ جی اس الیکشن کمیشن نے یہ سب کچھ کرایا تو ہم تو اس کو مانتے نہیں ہیں. جبکہ ایکچولی ٹیکنیکل بنیادوں کے اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو جب ظاہری بات انہوں نے ووٹ ہی نہیں ڈالا تو پھر آپ ان کو ڈی سیٹ کس طرح کریں گے. لیکن آبویسلی اس کے اوپر سیاست ہوگی. پاکستان تحریک انصاف یہ کہے گی کہ جناب یہ سارے بک گئے تھے اور ان لوگوں نے جو ہے وہ یہ لوٹے ہیں, جس طرح عمران خان صاحب کہتے بھی ہیں آپ نے ان لوٹوں کو سبق سکھانا ہے. تو اس کے اوپر عمران خان صاحب اس کو اس طرح ہینڈل کریں گے. پالیٹکس ہے, پالیٹکس کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. البتہ میں یہ مانتا ہوں کہ اگر آپ کا کسی پارٹی کے ساتھ اختلاف ہو چکا ہے, جس نے آپ کو ٹکٹ دیا, جس کے بل بوتے پہ آپ اسمبلی میں آئے, تو پھر آپ کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے. لیکن خیر انہوں نے نہیں دیا. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے زیادہ اچھی خبر نہیں آئی. اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی. میں پریس کانفرنس کے مندرجات پہ ذرا تھوڑی دیر کے بعد آتا ہوں. سب سے امپورٹنٹ بات یہ, آصف علی زرداری صاحب ایک ایسے سیاسی لیڈر ہیں, وہ جب تک سچویشن ڈیمانڈ نہ کرے, بالکل ایکسٹریم اینڈ تک نہ چلی جائے, وہ کبھی بھی میڈیا انٹریکشن نہیں کرتے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. تو اس لیے ان کا میڈیا انٹریکشن بڑی امپورٹنٹ بات ہے, کیونکہ انہوں نے تمام صحافیوں کو بھی بلایا ہوا تھا اور کھل کے جو ہے وہ وہاں پہ گفتگو ہو رہی تھی. تو اس کا 2-3 سگنلز جو ہیں اس پریس کانفرنس سے جاتے ہیں. ایک, وہ اس موجودہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں, اس موجودہ حکومت کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں. انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ بات کہہ دی کہ جی فی الحال تو الیکشن نہیں ہو رہے, پہلے ہم قانون سازی کریں گے. مختلف قوانین ہیں وہ ہونے ہیں, وہ بہت ضروری ہیں, جب تک وہ نہیں ہوں گے تب تک الیکشنز نہیں ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ وہ 3-4 مہینے اس کے اندر بھی لگ سکتے ہیں, کتنی دیر لگتی ہے وہ دیکھتے ہیں. تو یعنی ابھی فوری کوئی ایسا ڈیسیجن نہیں آ رہا, اور بالکل یہ اسی سے الائن کرتا ہے جو میں نے آپ کو مسلم لیگ نون کے حوالے سے لندن سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ بھی ایسی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ میاں صاحب سے گفتگو کرنے کے بعد کہہ رہا ہوں. تو ایک تو انہوں نے یہ بات کہی. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی ابھی ہمیں کچھ ٹارگٹس اچیو کرنے ہیں, اور وہی ظاہری بات ہے قانون سازی کے حوالے سے, تو وہ جب تک نہیں ہوں گے تب تک الیکشنز نہیں ہو سکتے. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی ہمیں آؤٹ آف دا باکس سولوشنز کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ عوام کو ہم جو ہے وہ فوری ریلیف کس طرح دے سکتے ہیں. باہر کے لوگوں کے حوالے سے, اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی وہ کافی حد تک گمراہ ہوئے ہیں, ان کو یہاں کے حالات کا نہیں پتہ. مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کا دونوں کا اس معاملے کے اندر یہی موقف ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اے پولیٹیکل ہو چکی ہے, یعنی کہ وہ غیر سیاسی ہو چکی ہے. تو یہ اچھی بات ہے کہ ان کو سیاست کے اندر کوئی رول نہیں ادا کرنا چاہیے, جس کی انہوں نے تعریف کی. پھر وہی الیکشن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی الیکشن لاز کو ہم نے دیکھنا ہے, اس کے بعد 3-4 مہینے کے بعد الیکشنز ہوں گے. اوورسیز کے حوالے سے ایک اور انہوں نے یہ بھی بات کہی کہ جی ان کو جو ہے وہ ہم سیٹس دینے کے اوپر بھی جو ہے وہ سوچ سکتے ہیں کہ ان کی اوورسیز پاکستانیوں کی اپنی قومی اسمبلی کے اندر جو ہیں وہ سیٹیں ہوں. یہ آئیڈیا جو ہے پچھلے کئی سالوں سے چل رہا ہے کہ مختلف حلقوں کے بجائے ووٹ ڈالنے کے ان کی اپنی سیٹس ہونی چاہیے. اچھا, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں آج سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی آبادی جو ہے وہ تقریباً 30 کروڑ ہو چکی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاں یہ الیکشن کی بات کرتے ہیں بار بار کہ اگر ہم, اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر کوئی پاکستان اس وقت چلا سکتا ہے تو وہ ہم چلا سکتے ہیں. عمران خان صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ بار بار میر صادق کی بات کرتے ہیں, یہ کون سا کوئی بنگال کا نواب ہے کہ جس کے خلاف کوئی بغاوت ہو گئی ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس کے بعد خواجہ آصف صاحب کی یہ جو شروع میں نے بات کی تھی اس حوالے سے بھی ان سے سوال ہوا کہ جی نئے آرمی چیف کے حوالے سے, تو انہوں نے کہا کہ یہ خواجہ آصف صاحب کی اپنی سوچ ہے اور وہ ان کی پولیٹیکل پارٹی کی حد تک جو ہے وہ محدود ہے, لیکن یہ جو بھی فیصلے ہونے ہیں یہ سب کے پوری اتحادی حکومت نے جو ہے وہ مل کے کرنے ہیں. اچھا, اینڈ کے اندر بالکل اٹھتے ان سے ایک سوال جو ہے وہ کیا گیا کہ جی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے
وہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے سپورٹ مل رہی ہے. اور پھر اس کے بعد وہاں پہ جنرل فیض حمید کا بھی نام بھی لیا گیا. تو انہوں نے کہا کہ جی جنرل فیض حمید جو ہے وہ ان کو تو آلریڈی کھڈے لائن لگا دیا گیا ہے. اب یہ جو ایک ایسی چیز ہے یہ بھی ڈائریکٹلی آئی ایس پی آر کی اس پریس ریلیز کے خلاف جاتی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی سیاست کے اندر جو ہے وہ فوج کو نہ گھسیٹا جائے. آپ کو جنرل فیض چاہے کتنے ہی برے لگتے ہوں, آپ کو ان سے لاکھ اختلاف ہو, لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اس وقت ایک کور کمانڈر ہیں, ایک سرونگ آفیسر ہیں, ایک جنرل ہیں. اور ان کے حوالے سے اگر پاکستان تحریک انصاف, جس طرح فواد چودھری صاحب نے کل بات کی تھی کہ جی چوکیدار جو ہے وہ نیوٹرل نہیں ہو سکتا, انہوں نے بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہی تنقید کی تھی. تو زرداری صاحب نے بھی جو ہے وہ آج جنرل فیض کے حوالے سے ڈائریکٹلی نام لے کے یہ بات کہی ہے. تو اس کے اوپر بھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے رد عمل آ رہا ہے کہ جی باقی سب کو جو ہے وہ آپ کچھ نہیں کہتے, لیکن جنرل فیض کو سنگل آؤٹ کر کے جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے. بیکاز آبویسلی ہر جگہ تاثر یہی ہے کہ جنرل فیض جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے آئے ہیں, اور جنرل فیض جو ہے وہ عمران خان صاحب ان کو ہٹانا بھی نہیں چاہتے تھے. لیکن آبویسلی فوج کے حلقوں کے اندر اس چیز کو بھی کوئی زیادہ پسند نہیں کیا جائے گا کہ ایک سٹن جنرل کے بارے میں جو ہے وہ اس قسم کی زبان استعمال کی گئی ہے. مریم نواز ثوابی کے اندر آج جلسے سے خطاب کر رہی تھی. اگلے ویلاگ کے اندر تفصیل سے اس بارے میں بات کریں گے. اگلا ویلاگ دیکھنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.